ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فرق ہے۔ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آپ نے لائبلٹیز اپنی، آپ نے انکم کہاں سے پیسے آئے اور کہاں خرچ ہوئے سب کچھ آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے ٹوٹل ایسٹس جو اس فنانشل ایئر میں آپ کے پاس موویبل اینڈ اموویبل ہوتے ہیں آپ نے وہ بتانے ہوتے ہیں، اور لہٰذا ان کو ہم نے بتا دیا۔ تو یہ ہے ٹوٹل کیس۔ لیکن اس کیس کو پچھلے 1.5 سال سے جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے، ہماری قوم کے سامنے ہے۔ ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس متعصب جج کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی، اس متعصب جج کے ساتھ ہمارے تمام ادارے ملے ہوئے تھے، اس متعصب جج کے پیچھے ہمارے یہ جو پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومتیں ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے خان صاحب کو نشانہ بنایا، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم قانون کے راستے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپیل بھی فائل کریں گے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اور جو نیکسٹ رائے عمل ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 33 مرتبہ مایوب دلاور صاحب نے آپ کے موکل کو حاضری سے استثناء کی جو ہے اس کی درخواست جو ہے وہ قبول کی، اور یہ فیور 33 مرتبہ آپ کو دی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہر ایکیوز کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ایگزمپشن پٹیشن فائل کرے۔ اس کے اوپر پچھلے سال آپ کو پتہ ہے نومبر میں قاتلانہ حملہ ہوا، 4 سے 5 مہینے ان کو بیڈ ریسٹ تھی، اور اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کا کیس اسپیشل جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کیا جائے، اور جب وہاں منتقل ہو گیا اس دن سے لے کر آج تک کسی ایسی تاریخ ایک بھی نہیں ہوئی جس میں ہم وکلا نہ پیش ہوں۔ ملزم کی حاضری یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی، چاہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، چاہیں تو وہ تھرو وکیل، ایڈوکیٹ اور کونسل پیش ہوں، اور ہم پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم پیش ہوئے ہیں۔ اس انصاف کو بلڈوز جس طرح کیا گیا وہ سب آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے۔ ایک پوائنٹ میں نوٹ کرتا ہوں، میں صرف ایک پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں۔ ایک منٹ گور صاحب کی میں صرف ایک پھر آپ سوال جواب دیں گے۔ آپ حاضری کا کہا ہے، یا آپ نے بجا فرمایا کہ وہ اس طرح ہے، لیکن خان صاحب کے خلاف 180 ایف آئی آریں ہوئی ہیں۔ خان صاحب آپ کے انفارمیشن کے لیے 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، 2 مہینوں میں 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں۔ وہ جب اس عدالت میں پیشی کا تھا وہ کسی اور عدالت میں ہوتے تھے، اس لیے ہم نے اس کی اپلیکیشن دی۔ اور ایک بات اور، قاتلانہ حملوں کے باوجود 180 سے زائد مقدمات کے باوجود خان صاحب دیگر لیڈروں کی طرح نہ دبئی بھاگ کے گئے نہ لندن بھاگ کے گئے، آج بھی مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اور جس دن ہم نے ایگزمپشن سیکھ کی اس دن 8 مقدمات یا کبھی لاہور میں یا کسی اور شہر میں یا اسلام آباد میں دوسری عدالتوں میں موجود ہوتے تھے، اور آج بھی ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ہم ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے خان صاحب، اور ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ججمنٹ آئی ہے، میں صرف ایک گزارش کروں، جس وقت ججمنٹ آ جائے یہ ہر سٹیزن کا حق ہے کہ ایک ٹیمپریٹ لینگویج میں اس پہ کرٹیسزم کرے اور پوائنٹ آؤٹ کرے کہ اس میں کیا خامی ہے۔ یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے آئین کے مطابق کہ اسے حق دفاع کا حق ملنا چاہیے، اور یہ مسلم اصول ہے کہ جو الزام لگاتا ہے کرمنل ٹرائل میں وہ بیان ریزنیبل ڈاؤٹ اس کو پروو کرتا ہے۔ آج کی ججمنٹ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں بیان ریزنیبل ڈاؤٹ کا لفظ آپ کو نہیں ملنا۔ موجودہ آج کی جو ججمنٹ ہے اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن ہمارا جو ورشن آیا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کی تو دور کی بات ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں واپس بھیجا ہے، آج بھی ہمارے اس کیس پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم وہاں پیش نہیں ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم نہیں تھا کہ آج فیصلہ دیا جائے۔ لاسٹ ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس میٹر کو ریمانڈ کر دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا یہ تھا کہ ہم آپ کو واپس ریمانڈ کر دیتے ہیں، ودن 7 days اس کا فیصلہ کیا جائے، جو 12 تاریخ بنتی تھی، اور جج صاحب نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا 8 جولائی کو۔ آج کے ڈیٹ میں جج صاحب نے یہ نہیں فرمایا تھا
کہ آپ کلوزنگ آرگومنٹس آج ہی کر لیں. نیب کے کیسز میں اور سارے ایسے کیسز میں جس میں زیادہ مٹیریل ہو وہ ایک دن میں آرگومنٹس نہیں ہوا کرتے. اگر آج ہم پیش ہوتے دونوں اپلیکیشنوں پہ ہماری سنوائی ہو جاتی تو میٹر منڈے پہ جاتا, ٹیوزڈے پہ جاتا, وینسڈے پہ جاتا. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ آپ 12 ساڑھے 12 بجے ہیئرنگ کنکلوڈ کرو. اس عدالت میں جب بھی ہم آئے وہ 11 بجے کے بعد ہی ٹائم رکھا جاتا تھا, اور عدالت سے ہماری یہی گزارش ہوا کرتی تھی کہ باقی کورٹوں کے بعد ایویڈنس اور آرگومنٹس کے لیے آپ اس وقت رکھ لیا کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہمارا ایک حق اس وقت چھین لیا گیا تھا جب ہم کہہ رہے تھے ہمیں ڈاکومنٹس دیے جائیں. وہ ڈاکومنٹس نہیں ملے. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا, وہ میٹر ابھی بھی پینڈنگ ہے. ہم الیکشن کمیشن کی گواہوں پہ جھرک کرنا چاہ رہے تھے اس کاغذات ڈاکومنٹس کی لائٹ میں جو ہمیں نہیں پرووائڈ کیے گئے تھے. وہ میٹر ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم چاہ رہے تھے کہ پہلے سے کہ ہم کلوزنگ آرگومنٹس کر لیں, ہمارے گواہ ہماری سٹیٹمنٹ دے دیں, اور وہ جو ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کیا میرے گواہ اس سے اسٹیبلش کرتے ہیں یا نہیں. جو ہم نے لکھا ہے اپنے ٹیکس ریٹرن میں, ہمارا کہنا یہ تھا کہ ایسٹ اور اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی, ایسٹ لکھانا اکاؤنٹنٹ کا کام ہے, کون سا ریفلیکٹ کرتا ہے کون سا ڈاکومنٹ. اس پہ آج بھی نیکسٹ ویک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارا کیس فکسڈ ہے. ہمارا اس جج صاحب سے یہ گزارش ہوتی اگر یہ اس کو ٹیک اپ کرتے کہ یور آنر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے میں نے خود جج صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتی, بصد احترام میں نے اس سے ایک ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا یور آنر ہم تو وکیل ہیں, کبھی دائیں طرف کھڑے ہوں گے کبھی بائیں طرف کھڑے ہوں گے, پر آپ جج صاحب ہیں, ہم آپ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن انصاف کا یہ سلیب آپ کے کندھوں پر ہے. آپ نے لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کر کے دونوں کو مناسب موقع دینا ہے تاکہ جو استغاثہ ہے وہ اپنے چارجز ثابت کر سکے اور جو ملزم ہے وہ اس میں کوئی ڈینٹ نکال سکے. یہ ہمارے مسلم اصول ہے کرمنل کلاس کے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئینی قانونی حقوق کو تحفظ نہ کرتے ہوئے, اس کو پامال کیے ہوئے یہ ججمنٹ دی گئی ہے. اب میں ہماری عدلیہ سے ایک التجا ضرور ہے ایز اے وکیل. ہم ہمیشہ سے جب ہمارا کیس ہو جاتا ہے تو پریس ٹاک کرتے تاکہ اپنا پوائنٹ لے آئیں. ہمارے اعلیٰ عدلیہ سے بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہ ہمیں ایک موقع پرووائڈ کیا جائے, جلد سے جلد ہمارے کیس کو سنا جائے. اور یہ ہم یا آپ نہیں, یہ عمران خان یا لارکا والا نہیں, یہ پاکستان کی کسی بھی شہری کے حقوق کے تحفظ کی بات ہے, یہ آئین کی بات ہے, یہ اعلیٰ عدلیہ کی آزادی کی بات ہے. ہم صرف ان سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ دیکھ لیں ہمارے حقوق کی پامالی ہوئی ہے کہ نہیں. اگر آپ کہیں تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس جس وقت 2000